السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی زندگی کے چند اہم پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کہ ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، شاعر تو وہ اچھا ہے پر بدنام بہت ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کو کون نہیں جانتا، ایک بہت ہی واقف نام ہے۔ ان کا شمار اردو کے سب سے بڑے شاعروں میں ہوتا ہے 19ویں صدی میں، کیونکہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری جو ہے وہ عروج پہ تھی، اس لیے اس صدی کو جو ہے غالب کی صدی کہا جاتا ہے۔ 1797 میں غالب جو ہیں وہ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی شاعری کا کمال یہ تھا کہ وہ انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر اس سلیقے سے بیان کرتے تھے کہ سننے والا جو ہے وہ متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ مصیبتوں کو ہراتے ہراتے زندگی میں بڑے ہو گئے۔ بہرحال مرزا اسد اللہ خان غالب ان کا اصلی نام تھا، اور وہ غالب جو ہیں تخلص کرتے تھے۔ باپ دادا جو ہیں وہ مغل بادشاہی کے آخری زمانے میں ایران سے ہندوستان آئے تھے، اور یہاں آنے کے بعد ہندوستان میں ان کے خاندان کو جو ہے وہ مناسب رتبہ ملا۔ دادا، باپ اور پھر چچا کی موت کی وجہ سے غالب ایک طرح سے بچپن سے ہی کافی حد تک تنہا رہ گئے تھے۔ ان کے نانا نے ان کی پرورش کی، لیکن ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی۔ ان کے والد صاحب، جن کا نام عبداللہ بیگ تھا، مغل دور کے حکومت میں فوج میں ملازمت کرتے ہوئے ایک لڑائی کے دوران مارے گئے۔ والد کی وفات کے بعد ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے غالب کی پرورش کی، مگر بدقسمتی سے وہ بھی جلدی وفات پا گئے۔ ان کا بچپن جو ہے وہ آگرہ میں گزرا، اور 13 برس کی عمر میں ان کی شادی ایک بڑے معزز خاندان کی لڑکی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ تو شادی کے بعد جو ہے غالب آگرہ سے دلی آ گئے، اور آخری دم تک یہیں قیام پذیر رہے، یعنی کہ یہیں رہے۔ ان کے آخری دن جو ہیں وہ لمبی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں گزرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شراب نوشی کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے، ان کی صحت جو ہے وہ دن بدن بگڑتی گئی۔ لیکن ان کی مزاج میں جو شوخی اور ذہن کی جو تازگی تھی، وہ آخری وقت تک جو ہے وہ برقرار رہی۔ ایک لمبی بیماری کے چلتے غالب جو ہیں بالآخر دلی میں ہی 1869 عیسوی میں جو ہے وہ وفات پا گئے، وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو ان کا طرز کلام کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ان کو اردو کے بڑے شاعروں میں جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ فارسی شاعری میں بھی ان کا مقام جو ہے وہ بہت اونچا ہے، ان کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ زندگی کے ایک بڑے حصے میں غالب نے اردو میں بہت کم کہا ہے۔ پھر لڑکپن اور جوانی کا بہت سارا کلام جو ہے وہ انہوں نے اردو میں لکھا، جو ان کے دیوان میں شامل ہے، اور اردو کلام جو ہے ان کے فارسی کلام سے وہ کہ بہت کم ہے۔ لیکن آج دنیا میں جس غالب کو اردو کا بڑا شاعر مانتے ہیں، وہ اسی چھوٹے سے دیوان میں جلوہ گر ہے، جس دیوان میں ان کی اردو شاعری ہے۔ تو ان کے کلام میں جو ہے زندگی اور کائنات کی بہت سی نازک اور باریک باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اردو کے بڑے شاعروں میں ان کا شمار تو ہوتا ہی ہے، لیکن فارسی میں بھی ان کا مقام جو ہے شاعری کے اندر وہ بہت ہی بلند ہے۔ ان کا مرتبہ جو ہے فارسی شاعری کے اندر وہ بہت ہی اونچا ہے۔ تو ان کے یہاں فکر کا پہلو جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہے، اور جذبات کا کم، تاہم ان کی شاعری منجوق فلسفہ نہیں ہے۔ یہ شاعری ایک خاص اور سوچنے والے ذہن کے مختلف تجربات کا اظہار کرتی ہے، اور اس طرح ہمیں فکر و احساس کی نئی جہتوں سے آشنا کراتی ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ ہوگا
جس پر ہم غالب کے کسی نہ کسی شعر کے ذریعے جو ہیں اظہار رائے نہ کر سکیں. یعنی کہ آج کل کے دور میں جتنے بھی مشہور شعر پڑھے جاتے ہیں غالب کے، وہ کہیں نہ کہیں ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ اس کو اجاگر کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی شعر ضرب المثل ہو کر رہ گئے ہیں، یعنی جن کو مثالوں کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، ان میں سب سے زیادہ شعر جو ہیں وہ غالب کے آتے ہیں. تو غالب نے اردو نثر و نظم میں ایک الگ راہ نکالی ہے، ایک الگ مقام انہوں نے اردو نثر و نظم کو دیا ہے. انہوں نے نہ صرف اپنے دور کو متاثر کیا، بلکہ آنے والی نسلیں بھی ان سے فیض حاصل کرتی ہیں. یعنی کہ غالب جو ہے وہ صرف اپنے وقت کے ہی شاعر نہیں تھے، یعنی صرف اسی وقت کے شاعر